बड़ी इंटरेस्टिंग कल किसी ने मुझसे बात की। हम दोस्तों में फिर यही बहस हो रही थी कि ये जो आपकी अकल दाढ़ होती है अल्लाह ताला ने ऐसी बेफजूल बनाई है, स्पेयर्स हैं, क्या चीज़ है जिसके लिए ज़रूरत होती है। बिकॉज़ एवरी अदर पर्सन आई नो वो कंप्लेन करता है कि जी अकल दाढ़ निकलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इन्फेक्शंस हो रहे थे, और डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि जनरल एनेस्थीसिया में चारों के चारों अकल दाढ़ों को निकाल दें। लेकिन कल ऐसी बात करते करते लोगों ने कहा कि जो आपकी प्राइमरी दाढ़ है, जो आपके मोलर्स हैं, अगर वो खुदा न खास्ता ख़राब हो जाएं तो ब्रिज बनाने के काम तो आता है ना। ये जो पुल बनाना होता है उसकी दूसरी तरफ भी तो कुछ होना ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि इम्प्लांट्स, क्राउन्स एंड ब्रिजेस पे बात की जाए। इसके लिए आपके मसूड़े और आपकी जो दाढ़ है उसकी सेहत अच्छी होना कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ख्याल कैसे इसका रखना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन। यूजुअली आप उनको देखते हैं हमारे स्टूडियो में, लेकिन अब आप यूके में मौजूद हैं, वहाँ पे you've gone for further specializations और पढ़ाई। तो आइए जानते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सिद्रा। एक तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, मैं यूएस में हूँ उस वक्त और अरे हाँ, आई बॉस्टन में जस्ट हार्वर्ड में। नोटिस्ड यू आर इन हार्वर्ड राइट नाउ। मुझे बताएं, सर्दी तो यस। ज़बरदस्त होगी, और अभी छुट्टी मिल मैं गई है क्रिसमस की या अभी काम करना बाकी है? बस कल आखिरी दिन है, उसके बाद छुट्टियां हैं और मैं छुट्टियों में न्यूयॉर्क जाने का सोच रहा हूँ क्या क्योंकि बात थोड़ा है, सा वो साउथ में है, तो क्रिसमस वहां पर करूंगा एंड देन लेट्स सी के न्यूयॉर्क किधर होता है। क्या बात है। बहुत ज्यादा सर्दी है, सूरज नहीं देखा आने के बाद मैंने, और सुबह रूटीन भी चेंज हो गया है। सुबह 7 अच्छा, बजे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी सर्दी जाना इतनी होता है। नहीं है, लेकिन सूरज हमने भी नहीं देखा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बहुत सारे शहरों में स्मॉग इतना है कि सूरज नज़र नहीं आ रहा आजकल हमें। लेकिन लेट्स कम टू द सब्जेक्ट एट हैंड। मुझे बताइए कि या इम्प्लांट्स या क्राउन्स, इनमें एक तो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ क्राउन एंड एन इम्प्लांट? सिद्रा देख, एक तो कम्प्लीटली डिफरेंट मेरे यहाँ पर आके थॉट प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर ओके, ब्रिज की बात की नहीं जाती। अच्छा। और हाँ, स्पेशली अगर पीछे के दांत हो, अगर हम्म। पीछे मोलर्स की बात की जाए तो उसमें तो वहाँ पर ब्रिज की बात करते ही नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट्स एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कि नेचुरल रिप्लेसमेंट है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसको भी, इम्प्लांट्स को भी इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन किया जाता है कि बिल्कुल कंप्यूटराइज तरीके से। और आपका एक लेक्चर ले रहा था एक प्रोफेसर का, जिन्होंने 1969 के पेशेंट का हमें फॉलो अप दिखाया। तो कैन यू इमेजिन कि वो 1969 में जब उन्होंने प्रोसीजर किया होगा और वो पेशेंट हयात है, और उसका फॉलो अप अभी तक हमारे पास 3 साल के पेशेंट का फॉलो अप नहीं होता। तो हम्म। कैन यू इमेजिन कि 1969 पे उन्होंने इम्प्लांट्स किए हुए थे और माशाल्लाह उनकी बोन अभी तक इंटैक्ट थी, और उस तरीके से वो पेशेंट के साथ फॉलो अप में रहते थे। और सलाम है ऐसे पेशेंट्स को जो अब तक फॉलो अप में उसी डेंटिस्ट के साथ रहते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जो डेंटिस्ट्री का एक फिनोमेना है कि दर्द हो तभी जाना है, या फिर शदीद, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि अकल दाढ़ों का जब हमारा जबड़ा बंद होना शुरू हो जाए, मुंह बंद होना शुरू हो जाए, तब हम जाते हैं। तो मैं पहले ही बताऊं कि ब्रिज और इम्प्लांट में एक बेसिक फर्क यह है कि ब्रिज में साथ वाले दो दांतों को, एडजेसेंट दांतों को घिसा जाता है, सही। और इस घिसने के प्रोसेस में उन दांतों को एक एक किस्म का समझ लें कि उसके एनेमल और कुछ हद तक डेंटिन को घिसा जाता है, तो उससे एक सेंसिटिविटी भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है, तो हमारे मुल्क में ये काफी पसंदीदा चीज समझी जाती है। सही। साथ ही एक और वजह यह है कि इम्प्लांट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ब्रिज ये होता है कि 4 से 5 दिन में आप पेशेंट को दांत लगा देते हैं, पेशेंट खाना शुरू कर देता है। इम्प्लांट में ये होता है कि पेशेंट ये कहता है कि हमें 3 महीने के तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो करवाना चाहते हैं वो या फिर किसी शादी ब्याह में आके प्रोसीजर्स करवाते हैं, या फिर जो लोग बाहर से ट्रेवल करके पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि यहाँ तो डेंटिस्ट्री आप समझ लें कि इतनी एक्सपेंसिव है कि शायद यहाँ के लोग, जो यहाँ के ओवरसीज लोग हैं, वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो यहाँ पर इम्प्लांट्स वगैरह करवाते हैं। सही। इम्प्लांट्स ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना है, एक मैकेनिज्म के थ्रू उसमें एक जड़ होती है, फिर उसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है। उसमें साथ वाले दांतों को घिसने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि उसमें आपकी सिस्टमिक जो उसमें ब्लेस यू, उसमें यह है कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए।
ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر اسموکنگ پیشنٹ کر رہا ہے اور پرانا اسموکر ہے تو اس کی اسموکنگ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اچھا کچھ میں بڑے ہو سکتا ہے لیمن سوال آپ سے کروں، لیکن یہ جنرلی لوگوں کی کوئری ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم فلنگز کی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ دھات والی امیلگمن کی فلنگ ہوا کرتی تھی جو کہ بہت ساری دھاتوں کا مکسچر ہے. اگین یو ایس یو کے کی بات کی جائے تو وہاں پہ آلموسٹ بین کر دی گئی ہے، اس کے مرکیوری کانٹینٹ کی بات کی جاتی ہے. اور اب وائٹ والا جو دوسرا اس کا مٹیریل ہے اس کی فلنگز ہوتی ہیں یہاں پہ. ناؤ ٹیل می کہ جب ہم کراؤنز کی بات کر رہے ہیں، امپلانٹس کی بات کر رہے ہیں، امپلانٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کون سی دھات استعمال ہوتی ہے؟ اگین کیونکہ وہ ہمارے ٹیشو، ہمارے گمس، ہمارے داڑھ سے انٹریکٹ، ہماری بون سے انٹریکٹ کر رہی ہے، تو اس میں انفیکشن کا خطرہ یا باقی جو یہ ڈینجرز ہیں ان کو کیسے ایٹ بے رکھا جاتا ہے علی؟ جی ہم یہاں پر 4 دن سے یہی چیز پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ جو جس دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پہلے اس کی پلاننگ، اس کی ڈائگنوسس پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے. صحیح. آپ سمجھ لیں کہ اس پیشنٹ کے منہ پہ کام کرنے کے لیے یہاں پر ہر سرجری میں روبوٹس یوز کیے جا رہے ہیں. ڈیزائننگ کے لیے لیب ورک زیادہ ہوتا ہے، ڈائگنوسٹک موک اپ زیادہ کام کیے جاتے ہیں. پیشنٹ کے اوپر جب کام کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے وہ سارا چیز ایک موک اپ طریقے سے تیار ہوتا ہے. تو جب پیشنٹ کے منہ پہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز بہت بیسٹ طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ امپلانٹس میں ہمارے یہاں پر بہت کم جگہ پہ امپلانٹس کے بیچ میں جو اپیٹمنٹ لگتا ہے، جو کہ کنیکشن ہوتا ہے امپلانٹ کا دانت کے ساتھ، وہ ٹائٹینیم کا یوز ہوتا ہے. یہاں پر موسٹلی ٹائٹینیم اب بند ہو گیا. وہ یہاں پر بھی زرکونیا سیرامک کا اپیٹمنٹ یوز کرتے ہیں، جو کہ وہاں پر کچھ جگہوں پہ یوز ہوتا ہے، کچھ پاکستان میں بہت ریئر جگہ ہے کیونکہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے. جب آپ زرکونیا اپیٹمنٹ، زرکونیا کراؤن اور ساتھ میں ٹائٹینیم کے جب امپلانٹ یوز کرتے ہیں تو وہ ایک ایکسپینسو چیز ہو جاتی ہے پاکستان میں. لیکن یہاں پر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مرکری ایملگم کنٹیننگ جو کمپاؤنڈ ہے وہ یہاں جیسے آبسلیٹ ہو چکا ہے، اس طریقے سے یہاں پر ٹائٹینیم بیس اپیٹمنٹس اور اس کے اوپر میٹل کراؤنز بہت کم یوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زرکونیا سیرامک کراؤنز ہیں، ایک تو ان کی اسٹیٹکس بہت اچھی اور اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، سپیریئر ہوتی ہے. پھر وہ کیٹ کیم ٹیکنالوجی سے بنائے جاتے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے انڈسٹری میں. صحیح. اس میں کوئی ایج بار ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے یہاں پہ بھی ایک پیشنٹ کا ذکر کیا جنہوں نے بہت عرصے پہلے، یعنی کئی دہائیوں پہلے، 50 سال پہلے اپنا امپلانٹ کرایا تھا. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ینگ لوگوں نے اسموکنگ کر کے اور لائف سٹائل ہیبٹس کی وجہ سے اپنے دانت خراب کر لیے ہیں. تو کوئی اس میں ایج ریلیٹڈ کنسرنز ہوتی ہیں علی؟ میں نے آنے سے پہلے ماشاءاللہ ایک چترال کے پیشنٹ تھے میری کلفٹن والے کلینک میں، وہاں پر میں نے 103 ایئر کے ایک بابے کا میں نے امپلانٹس کیے تھے، جس کے 5 امپلانٹ میں نے نیچے کیے تھے، 5 امپلانٹ اوپر کیے تھے. وہ ڈینچر لگا کے وہ تھک گئے تھے بالکل. ان کی ڈینچر وہاں ریٹینشن بالکل نہیں آتی تھی منہ میں، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے فکس دانت چاہیے. تو خیر ایج کا تو میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ ایج کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بشرط یہ کہ وائٹامن ڈی اور آپ کی جو شوگر لیول ہے وہ کنٹرول ہونی چاہیے. اینڈ یس اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو پھر اسموکنگ کو ریڈیوس کروانا امپلانٹولوجسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ بہت زیادہ جو ہمارے یہاں ہارڈ ڈائٹ ہوتی ہے، اگین ہمارے یہاں ہر طرح کے شوقین لوگ ہیں، ہڈیاں چبا کر کھانا چاہتے ہیں، چھالیاں کھانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ امپلانٹس کے بعد آفٹر کیئر میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا محتاط ہونا چاہیے ورنہ یہ چیزیں بھی چپ ہو جائیں گی، چاہے پھر آپ زرکونیا لگائیں یا ٹائٹینیم لگائیں یا پلیٹینم لگائیں؟ دیکھیں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں اب نیچرل دانت تو لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین طریقے سے تیار کیا ہے، بہترین طریقے سے تخلیق کیا ہے. خدا کے جیسے دانت تو انسان بنا ہی نہیں سکتا، نہ اس کے قریب جا سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائٹینیم کیا کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ نے اس کا پوسٹ آپ خیال نہیں رکھا سرجری کے بعد بھی اور کافی سالوں تک، یہاں پر فالو اپس پہ اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے، میں حیران ہوں. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے فالو اپس کو بہت زیادہ کمپرومائز کیا. ہر 3 مہینے میں یہاں پر بلا کے جو امپلانٹس ہوتے ہیں یا دوسرے کو پروسیسز لگائے جاتے ہیں ان کی صفائی کی جاتی ہے. ڈینٹل ہائیجینسٹ یہاں پر ایک مخصوص بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے ریگولر، اور پھر اس کی ریکارڈ مینٹیننس. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنا ہے، اور میں
میری دعا ہے کہ کاش کے تمام ڈینٹسٹوں کو پاکستان کے یہ ایک ایکسپوجر ملے اچھا، ایک ان آخری جگہوں میں پہ آ کے سوال دیکھنے کا. ضرور کرنا چاہوں گی. مجھے جی. بتائیں کہ ہمارے یہاں جو ایک ابہام ہے، ایک ڈسٹرسٹ ہے کہ منی میکنگ انفارچونیٹلی علی اٹ ٹیکس دا ایوری کائنڈ ٹو میک دا ورلڈ. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پروسیجرز جس سے آپ ہمارے لوگوں کو وارن کرنا چاہیں گے کہ یہ جب بہت ہی ضرورت ہو تو کرائیں، لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت عام ہیں اونلی بیکاز پیپل میک منی آؤٹ آف اٹ. جی دیکھیں، اب فار ایگزامپل اب تو کافی سوشل میڈیا ایڈوانس ہو گیا ہے تو پیشنٹوں کو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے یہاں پر پیسہ بنانے کے لیے دانتوں کو گھس گھس کے اس کے اوپر کور لگا لیے جاتے ہیں، جس کو آسان زبان میں ٹوپیاں کہتے ہیں، کراؤنس اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کیپ لگا دیے جاتے ہیں. تو میری یہ تمام مریضوں سے، تمام ہمارے ویورز ہیں جن سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ کے جو نیچرل دانت ہیں آپ کوشش کریں ان کو صاف کروائیں، بھلے ان کی وائٹننگ کروائیں، ان کو ٹھیک کروائیں، ان کو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کروائیں. اب تو الائنرز ہیں، آپ ان کے تھرو آپ الائنمنٹ ٹھیک کروا سکتے ہیں. لیکن یہ اپنے نیچرل دانت گھسوا کے ہماری یہ کون سی سائیکی ہے جس کو ہم جا کے پیشنٹ، کیونکہ ڈاکٹر پیشنٹ اورینٹڈ پریکٹس پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے ممالک میں بھی، انڈیا، بنگلہ دیش. تو جو ڈاکٹر ایک اپنی پاور شو کرتا ہے، ایک اپنی انفارمیشن کی پاور تھرو کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر، تو وہ اس وقت اس طریقے سے مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے. علی آپ دونوں کے خلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراؤنز اور ونیئرز، یہ تمام چیزیں جس میں آپ کا ایکچوئل دانت کو گھسا جا رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ون نیڈس ٹو بی کیئرفل. نہیں، پھر میں اس پہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی طرف جاؤں گا. اگر دیکھیں آپ کی فیلڈ کی ڈیمانڈ ایسی ہے، فار ایگزامپل آپ کا کیمرہ ایکسپوجر ایسا ہے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی کوئی ایونٹ آنے والا ہے، دین پھر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ وینئرز کروانا چاہتے ہیں تو آپ سامنے کے 6 دانتوں کو آپ کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر وینئرز اور کراؤنز میں فرق ہے. کراؤنز میں آپ کے دانتوں کا ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے، وینئرز میں صرف آپ کی آگے کی سطح کو تھوڑا سا گھسا جاتا ہے، اور جیسے خواتین کی آرٹیفیشل نیلز ہوتی ہیں اس طریقے سے ان کو لگایا جاتا ہے. تو اس میں لیکن کراؤن میں آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دانت کو جس حد تک شیو کیا جا سکتا ہے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے جیسے آپ نے کہا کہ ٹوپی یا کیپنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر علی، پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کو کرانے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، سیکنڈ اوپینین لے لیں. بٹ امپلانٹس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت چینج آیا ہے، اینڈ اٹ کین لاسٹ یو اے لائف ٹائم.